वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे अमेरिका ने जो अभी रिसेंटली 4 ऐसी कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं जो 3 चाइना से और 1 बेलारूस से ताल्लुक़ रखती है, और इल्ज़ाम ये है कि ये जो इंटरनेशनली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है उसकी वायलेशन कर रही हैं और पाकिस्तान को कुछ ऐसे इक्विपमेंट दे रही हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और कहा कि माजी में भी अमरीकी जो ऐसी फहरिस्त जारी की जाती थी उसमें बाद ऐसी कंपनियां शामिल होती थी जिनमें शक की बुनियाद पर उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता था। कोई कंक्रीट एविडेंस या ठोस शवाहिद नहीं थे। अभी पाकिस्तान इसकी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहा है कि इस लिस्ट में कंपनी के हवाले से मज़ीद जो रिपोर्ट या कंक्रीट एविडेंस हैं या नहीं है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है। इसी मौजू पे और फिर इससे जुड़े हुए पाकिस्तान अमेरिका जो तल्लुकात हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी डिफेंस हैं, एक्सपर्ट हैं नेशनल स्ट्रेटजिक इशूज़ और डिफेंस के इशूज़ के ऊपर, जनरल नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपका। सबसे पहले तो ये जो अमेरिका ये वक्तन फ़क्तन ये लिस्ट अपडेट करता रहता है और इस पर उसमें शामिल करता है, तो ये बताइएगा इसका असर क्या पड़ेगा पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात या इवन पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस हवाले से भी। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो बड़े अफ़सोस की बात है कि देखें पूरी दुनिया को मालूम है आजकल के जितनी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं मोस्टली डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं। आम तौर पे ज़िंदगी में इस्तेमाल है। आप कंप्यूटर देख लें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस देख लें, नेटवर्किंग ऑफ थिंग्स देख लें, कोई भी आप मॉडर्न चीज़ देख लें। फिर कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि बेलारूस वाली जो कंपनी है वो बेसिकली ट्रैक्टर बनाने वाली मैं वही देख रहा था, मिन्स व्हील ट्रैक्टर जी। प्रोग्राम है। और वो जो है ठीक है, वो गाड़ियों की चेसिस बनाते हैं। हाँ। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई भी गाड़ी मॉडिफाई करनी है, आपको पता है वही गाड़ी जो आप उसके ऊपर कंटेनर रख ले तो वो घर बन जाता है, उसके ऊपर आप कोई और चीजें लग जाए तो मिसाइल का लॉन्चर बन जाता है, वो कुछ और करें जैसा वो तो कि ये ना सोच रहे हो कि ट्रैक्टर के व्हील हम इस्तेमाल करते हैं मिसाइल को जो टिल्ला जोगियां तक पहुंचाने के लिए। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो खैर बहरहाल फिर चाइना के तो आपको पता ही है कि जो जी उनका हाँ। आपस में एक मुखासमत है, चाइनीज कंपनियों को तो डाउन करने की वो वक्तन फक्तन कोशिश करते रहते हैं। तो जितनी भी हाई वैल्यू उनकी एक्सपोर्ट्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से चलें ये तो हो गया, लेकिन जो जब वो 5G और 6G की तरफ जाते हैं तो फिर आपको पता है हवावे के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये लग जो आपने सवाल किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा तजर्बा ये है कि पाबंदियों ने हमेशा में फ़ायदा पहुंचाया है। साफ ज़ाहिर है कि ताल्लुकात में तनाव तो आता है और थोड़ा सा धचका भी लगता है अगर आप कोई चीज़ ऑलरेडी डेवलप कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम रुके हों इस किस्म की पाबंदियों से, क्योंकि एक तो शायद वो पाबंदियां जिस इलाके में लगाते रहे वो गैर ज़रूरी थी और हम अपना काम करते रहे। तो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस्ड है अल्लाह ताला के फजलो करम से कि उसको कोई बेसिक टेक्नोलॉजीज की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अगर वो बंद हो गई तो फिर ये कोई चीज़ रह जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि हमारे अपने ऐसे दोस्त ममालिक मौजूद हैं जो इस किस्म के आपस में जब कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो तो वो हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल। और फिर ये कि जो इंटरनेशनल रजीम है, जैसे ये जो MTCR है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, उसके उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि जी 250 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की कोई मोटर नहीं दे सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। और ये दुनिया को पता है कि अगर एक चीज आप 250 किलोमीटर वाले मिसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो 500 वाले में भी कर सकते हैं। अपग्रेड करना कोई मुश्किल नहीं है अब हाँ तो जी, इस कोई दौर में। मुश्किल नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे माजी में जब हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई तो हमने जहाज अपने बना लिए, जब पाबंदियां लगाई हमने बहरी जहाज अपने बना लिए, यहाँ तक कि हमने एक दफा अपनी एक आबदोज भी जो है ना वो उसकी बाकायदा पूरी यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है फ्रेंच आबदोज की। तो अगस्ता इस थी या गालबन उनके जो फ्रेंच के साथ मिलके हमने किया जी था जी ना, वो कुछ एक चाइना के हमने साथ भी हम कर रहे हैं अभी मिलके था। चाइना के साथ भी है। तो हम अपने टैंक बनाते हैं, अपने जहाज बनाते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसका सवाए इसके कि हम और खुद कफील हो जाएंगे और इसका नुकसान कोई नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में थोड़ा सा तनाव आएगा, वो उनको भी उसका नुकसान है, हमें भी उसका नुकसान है। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजिकली कोई ज़्यादा नुकसान मेरी नज़र में नहीं है। जिस किस्म का आजकल ग्लोबल इन्वायरमेंट है और इस खित्ते के अंदर भी जो सूरत हाल है, एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी करार देता है, वॉर ऑन टेररिज्म में हमने बड़े कंट्रीब्यूट भी किया, हमने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, जानी भी माली भी हर एतबार से। और एक ज़माने में कि यकीनी तौर के ऊपर इस खित्ते में जो जंग आई थी वो अमेरिका ही लेकर आया था, उनकी जंग थी, लेकिन इवन देन क्योंकि हम उससे मुतासिर हो रहे थे हमने उसमें हिस्सा डाला अपना भी।
لیکن دوسری طرف اس قسم کے اقدامات جو ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ کیا وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کوئی اسٹریٹجک دیکھا ہوتے ہیں، ہوگا پولیٹیکل ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بالکل پولیٹیکو اسٹریٹجک اگر میں کہوں تو ہوتے ہیں وہ. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر آفیت سے ہم نے اسے تکمیل تک پہنچایا، تو کبھی سینکشن لگ جاتی تھی، کبھی ہٹ جاتی تھی. جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آگے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سینکشن اس دفعہ لگی ہیں، اس میں شاید ہمیں اپنی حکومت کو شاباش دینی پڑے گی، یا جو بھی لوگ پالیسی چلا رہے ہیں ان کو شاباش دینی پڑے گی. ہوں ضرور انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا ہے ایسا ہوں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا اور ہوں امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. یہ ہوں میری بات بعد میں ثابت ہو جائے گی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ہوں. یہ بنیاد ہو سکتی ہے. ہاں صاحب ذرا ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ہمیں چائنا سے دور کرنا چاہتے ہیں ہر طریقے سے. ہوں تو یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے ہوں کہ اس میں آپ جو چائنا اور ہمارے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو آپ ہٹ کرنے کی کوشش کریں. ہوں تو میرے ذہن میں تو یہ دو ہی چیزیں آتی ہیں. سردست آپ نے پوچھا نا کیوں ایسا ہوتا ہے، ہوں اسٹریٹجک فیصلے ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی اور ڈیمانڈ کوئی اور ہوتی ہے، جب وہ ہم نہیں مانتے تو پھر بجلی کی کسی اور طرف گرتی ہے. ہوں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانی authorities have taken some stand which they don't like. جو جو میرے سر دست ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، ہم اگر ایران کا معاملہ دیکھیں، اسرائیل کا معاملہ دیکھیں، ایک تو مڈل ایسٹ ہے جہاں پہ امریکن انٹرسٹ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں اس کے کس کس انٹرسٹ کو جو ہے کہ وہ سپورٹ کریں. دوسرا افغانستان کا مسئلہ ہے، افغانستان میں ان کی انٹرسٹ ہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے جی پاکستان میں ان کو اڈے ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سی بات ہوتی ہے. بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نہیں ہم نے دے بھی دی ہیں دو اس قسم کی. اور تیسرا چائنا کا ہے کہ جو ہمارے چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن جتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں، جو آپ نے بھی سٹارٹ میں بتایا کہ ہم بہت سی چیزوں کے اندر اب ان پابندیوں پہ اثر بھی نہیں پڑتا ہمارا. تو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیک وقت تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں یا کچھ زیادہ اس کا فوکس کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے. دیکھیں جو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بیسس کی بات ہے وہ یہاں سے ڈرون اڑانے کے لیے ضرور انہوں نے بیسس کی کوئی ایسی بات ہم نے سنی تھی، لیکن پاکستان نے دو ٹوک یہ کہا تھا کہ اگر ان ڈرونز کا کنٹرول آپ ہمیں دیں ہوں اور ہم خود اڑائیں ان کو، تو پھر تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں جو میوچل انٹرسٹ کی چیز ہو صرف اس کی سرویلنس کریں اور کسی کے ساتھ دشمنی پیدا تاکہ ہماری نہ ہو. کیونکہ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دور رس جو انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کر دیں اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے. تو یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی لیڈرشپ اس قسم کے کسی کام کے لیے گر سکتی ہے. دوسرا یہ جو آپ نے ایران اور اسرائیل کی بات کی ہے، اس میں بھی دیکھیں ہمیشہ سے ہم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، سعودی عرب ہمارا زیادہ قریبی ملک ہے اور لیکن ہم ہمیشہ اس میں بیلنس کرتے رہے ہیں. اور جب بھی ایسا کوئی ٹائم آتا ہے جس میں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کا کے اوپر ہٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے تو ہم پھر امریکہ کو بھی بتا دیتے ہیں، سب کو بتا دیتے ہیں. تو یہ بیسز والی بات تو میرا خیال ہے کہ طے ہے کہ پاکستان بیس نہیں دے گا. اور میرے علم میں وہ جو پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے اس کو تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہے. پاکستان کی شرط بالکل مناسب تھی کہ اگر ہمیں کنٹرول دیں گے تو ہم دیں گے. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ بات آگے کہاں تک بڑی ہے کیا نہیں. یہ جو ابھی نئی تازی چیز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شاید ان کا پریشر ہو کہ آپ یہ پریزیڈنٹ جو ایران کے ہیں ان کا جو وزٹ ہے اس کو آپ کینسل کریں یا کسی طریقے سے پوسٹ پون کریں. پاکستان نہیں ماننا ہوگا اور نہیں ماننا بھی چاہیے. ابھی دیکھیں کتنے ہائی لیول کے ڈیلیگیشن آئے ہیں، ہم نے ان کا استقبال کیا سعودی عرب سے. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آئیں گے ایران کے، ان کا بھی ہم استقبال کریں گے. وہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان از فالوئنگ اے ویری بیلنس پالیسی اب جو مجھے نظر آتا ہے. اور انہی وجوہات کی بنا پر کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے. جی جنرل صاحب، یہ جو ایران اور سعودی عرب کا معاملہ، یہ مڈل ایسٹ کا جو معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ اب پریشر نسبتاً وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اس وقت سے لے کے، خاص طور پہ جب سے ایران اور سعودی عرب کے اپنے تعلقات نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اب پاکستان بھی ایزی فیل کرتا ہے مڈل ایسٹ اور اس میں، جہاں پہلے مشکلات شاید ہمیں ہوتی تھیں تھوڑی بہت. جی وہ ایزی تو ہم دیکھیں جب تک ایزی فیل ہم نہیں کر پائیں گے جب تک ہم فائنینشلی اور اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، یا نیئر انٹر ڈیپینڈنس تو ہوتی ہے ہمیشہ اکانومی میں، پوری دنیا میں ہے. لیکن کمپیریٹیولی انڈیپینڈنس جب تک آپ اکنامک انڈیپینڈنس حاصل نہیں کرتے، یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بڑا ہیوی پریشر آیا ہوگا
آپ کو کوئی بہت بڑا لالچ دیا گیا ہوگا یا دیا جانے والا ہے، آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈرایا جا سکتا ہے یا ڈرایا جا چکا ہوگا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستانی لیڈرشپ نے سبق سیکھا ہے اپنے ماضی سے. وہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم نے کسی لالچ میں کوئی کام کیا اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا، جب کسی سے ڈر کے ہم نے کوئی کام کیا اس کا بھی نقصان ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کو ڈرایا جا سکتا ہے یا کوئی لالچ دیا، حالانکہ اب بڑے کمزوری کی حالت میں ہے، میں فائنینشلی بات کر رہا ہوں، اور بڑا لالچ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ لیکن پیرل ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی چل رہا ہے نا، 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہم امریکہ کو جی، کہہ رہے ہیں سپورٹ بھی. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اللہ کرے وہ کامیاب ہو اور سب کچھ ہو، لیکن اپنی لیڈرشپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو آج کوئی سونے کا پہاڑ بھی لا کے رکھ دے تو مہربانی کر کے اس جھانسے میں نہ آئیے گا. اور اچھا خاص کر پہ یہ بتائیں جنرل صاحب، جو یہ پابندیاں فار ایگزامپل یہ 4 کمپنیز ہیں جن پہ بین لگایا ہے، کیونکہ یہ امریکن نے اپنی جو ان کی لسٹ ہے اس میں شامل کیا ہے، اگر ہم ان سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ٹریڈ پھر بھی، تو اس سے کیا ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں، یا صرف یہ ہمارا بائی لیٹرلی صرف ایشو رہے گا؟ نہیں، وہ نقصان تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اوپر بہت ان کا انفلوئنس ہے، اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن آف ایکسپورٹس ہے وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ان کا بہت انفلوئنس ہے، تو وہ ہم بھی ہمارا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ جو چائنیز سسٹم ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں، ان کو کیوں نہیں معلوم کہ ان کی کمپنیز جو ہیں زیادہ تر اسٹیٹ کنٹرولڈ کمپنیز ہیں. انہوں نے ایک کمپنی کے اوپر بین لگایا، ہمیں دوسری کمپنی سے وہی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اٹس ویری ایزی. چائنا کے ساتھ تو بہت ہی آسان ہے. تو اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو، اٹ ول ناٹ ورک ان کیس. اور پاکستان چونکہ پابندیاں سہ کے اس کو لوپ ہولز کا بھی پتہ ہے پاکستان کو، اور پابندیاں سہنے کا طریقہ بھی آتا ہے پاکستان کو. تو بلکہ اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر ہی دی ہیں، تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ایران کے ساتھ جو آپ ہماری تجارت کی پابندی لگاتے ہیں ہم بھی نہیں مانتے. اب یہ صرف ٹوٹل آپ کی مرضی تو نہیں ہے نا کہ جہاں جس کے ساتھ ہماری تجارت بند کر دیں، جس کے ساتھ ہماری تجارت کھول دیں. کوئی ہمارا بھی حق ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ہماری ان کے ساتھ تجارت بند کریں، ہم ان کے ساتھ کھول لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. چلو، بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے سے بات چیت کرتے، سابق سیکرٹری ڈیفینس، اور ہم بات چیت کرتے پاکستان امریکہ تعلقات اور امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں 4 کمپنیز کے اوپر، وہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہیں. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.